Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you again, my dear brothers and sisters, in our third episode, Discovering Truth with Dr. Hafiz Muhammad Zubair Sahab, where we try our level best to find perfect replies for the most controversial questions posed to Islam. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. Can scientist be a believer? If yes, then how it is possible? Because we Muslims, we believe that جتنا گہرائی کے اندر ایک سائنسدان گہرائی میں جاتا ہے اتنے بہترین بلیور بننا چاہیے. مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بیکاز یو ول سین کہ دو اسٹیٹمنٹ بڑا کنٹراڈکٹیو ہے کہ بلیور اور سائنٹسٹ یا سائنٹسٹ ایک بلیور، یہ ناممکن سی بات لگتی ہے. اور اسی مدعے پہ آج انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو ہماری دیکھنے والی آڈینس ہے وہ بھی ایک تجسس کا شکار ہے. اور یقین جانیے میں پرسنلی خود بھی ایک تجسس کا شکار ہوں. میں پرسنلی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک کمال قسم کا بلیور بھی بن سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک آپ بلیور نہیں بنتے اس وقت تک آپ کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے. تھیوری سب کی سب بلیوز ہی ہوتے ہیں انسان کے، جن کو پروو کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے. کبھی وہ تھیوریز اس کی پروو ہو جاتی ہیں، کبھی نہیں پروو ہو پاتی. تو سائنس میں ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے جسے آپ فلاسفی آف سائنس کہتے ہیں. تو جتنی بھی ایڈوانسمنٹ اور ترقی ہوتی ہے سائنس کے اندر وہ فلاسفی آف سائنس کے ذریعے سے ہوتی ہے. کہ پہلے کوئی فلاسفی پیش کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے ایٹیٹیوڈ جو ہے تقریباً سیم ہے، مذہب کے اندر بھی اور سائنس کے اندر بھی. کسی چیز کو جو ہے وہ پروو کرنے کا ایٹیٹیوڈ کہ پہلے آپ کو بلیور بننا پڑتا ہے. بلیور بنے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ایک چیز کے بارے میں آپ بلیو ہی نہیں رکھتے کہ ایسا ہے تو آپ اس وقت تک جو ہے وہ اس کے بارے میں کیسے ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیں، مطلب وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا تو بلیو نہیں ہوتا، ہم تو نیوٹرل ہو کے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے. بھائی اگر آپ کے ذہن میں صرف ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ یہ ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، تو اس کے لیے $1 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے جو ہے وہ آپ پروفیسروں کو ریسرچ پروجیکٹس پہ نہیں لگا دیتے ہیں، اور آپ کی اس کے اوپر کوئی $1 بلین کی جو ہے وہ کوئی فلم انڈسٹری کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو بس ایک شک کے اندر ہیں، ڈاؤٹ کے اندر ہیں کہ پتہ نہیں ایلینز ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہیں، وہ آپ جس طرح سے ایک مذہبی آدمی کا جھکاؤ ہوتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں. ابھی ہم ریلیجن کے اندر بھی یہ بات کریں گے اسپیکٹ آف ڈاؤٹ کی، آگے چل کے ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کی. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے مذہبی لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کسی چیز کو پروو کرنے کا، وہی ایٹیٹیوڈ سائنس کے اندر بھی ہے. سائنٹیفک میتھڈ کے اندر بھی آپ کو پہلے بلیور بننا پڑتا ہے. اس کی مثال ہم نے ایلین سے دی ہے. اسی مثال کو اگر ہم تھوڑا سا کھول لیں تو ایلینز کے بارے میں اس وقت جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اب ناسا جو ہے وہ یہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ 2025 تک ہم ایلینز کو جو ہے وہ ڈسکور کر لیں گے. 2025 تک ڈسکور کر لیں گے. ہاں، اور اس میں جو ہے وہ مطلب اب یہ ان کا ایک یقین ہے کہ ایلین موجود ہیں، تبھی تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا. اور یہ بات نہیں ہے، سنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بلیو ہے. کوئی ہے ہمارے جیسے بھی کوئی. بالکل. ایون کہ رچرڈ ڈاکنز صاحب جو ہے ان کی ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو اب جیسے ویسٹ میں بھی اسکالرز ہیں، کرسچینز ہیں، تھیالوجسٹ ہیں جو کریشنزم کو مانتے ہیں، نظریہ تخلیق کو مانتے ہیں کہ خدا نے یہ ساری کائنات 6 دنوں میں بنائی، کیونکہ بائبل کا بیان بھی وہی ہے جو قرآن کا ہے. لیکن ریلیجیس نیریٹو آلموسٹ جو ڈیوائن ہے وہ سیم ہے. ویسٹ میں بھی اسی طرح سے ہے، یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اما ہوا اور آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ اس سارے سلسلے کا آغاز ہوا ہے. تو رچرڈ ڈاکنز صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ بھائی مان لیا کہ ایوولوشن سے آ گیا یہ انسان، کوئی خدا نے نہیں بنایا، ایک سیل سے انسان کا ایوولوشن ہوا ہے، وہ پہلا سیل کہاں سے آ گیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ پہ وہ پہلا سیل مان لیا کہ سارا کچھ ایوولوشن ہو گیا، ہم مان لیتے ہیں، ابھی تھیوری ہے لیکن چلے مان لیا کہ اسی طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے،
مچھلی بنی، پھر مچھلی سے جو ہے وہ سمندری مخلوق سے پھر جو ہے وہ باہر مگرمچھ بنا، پھر مگرمچھ کو پر لگے پرندہ بنا، پھر اس طرح سے جو بھی ایوولوشن ہوا حیوان بنا، اور حیوان سے پھر انسان، چمپینزی سے پھر انسان بن گیا. لیکن وہ پہلا سیل کہاں سے آ گیا؟ تو اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس جواب کے کہ وہ کسی ایلین کا ہوگا. ان کے پاس کوئی مطلب جو ان کا نیریٹو ہے پورا، جو ورلڈ ویو ہے وہ ان کا مکمل ہی نہیں ہوتا ان بلیفز کے بغیر، مکمل ہی نہیں ہوتا. مطلب وہ بالکل جاہلوں کی طرح آپ کا منہ تکنا شروع کر دیں گے اگر وہ یہ بلیف نہ رکھیں تو. لیکن یعنی کہ ایک قسم کے وہ اپنے اس بلیف کے اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی ہے، لیکن اپنی اس بات کے لیے ایک خیال کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایلین تھے. and then start spending on it, searching on it and doing all this stuff. ہم ثابت کر کے رہیں گے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے چیزیں ثابت کر دی ہے نا، ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے، یہ بھی ثابت کر دیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ 2025 تک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر دیں. بلکہ اسٹیون ہاکنگ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایلین صرف موجود نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے پلینٹ ارتھ کو آ کے تباہ کر دیں گے، انویٹ کر لیں گے. اور اس پہ بڑی موویز بن رہی ہیں، اور اس پہ ان کے ہاں بچوں کو بھی ویسٹ کے ایلینز کا کانسیپٹ پیش کر رہی ہے. تو اب یہ ان کے ہاں ایک اسی طرح سے ایک مذہبی عقیدہ ڈیولپ ہو چکا ہے جس طرح سے ہمارے ہاں مذہبی جو معاشروں کے اندر سوسائٹیز میں جس طرح سے فرشتوں کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مطابق تدبیر کرتے رہتے ہیں. ٹرمینالوجی کے اندر فرشتے ہمارے ایلینز ہیں، ایلینز ہیں، بالکل سیم، بالکل سیم، بالکل اسی طرح سے مطلب فرشتے جس طرح سے ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں تو ان کے بھی ایلینز اسی طرح سے اڑتے پھرتے ہیں. تو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کی. ہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فری تھنکرز ہیں، ریشنل تھنکنگ ہے ہمارے ہاں، تم بیچارے آبسیسڈ ہو. ہاں اور نبی نے آ کے بتا دیا فرشتہ ہے، تم نے مان لیا. تو بات یہ ہے کہ تمہارے مائنڈز بھی اسی طرح سے کیپچرڈ ہیں جس طرح سے مذہبی لوگوں کے. ٹھیک ہے، تمہیں بتا دیا گیا، تمہارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ ایلینز ہیں تو تم نے مان لیا. مطلب اسی طرح سے مان لے جیسے ایک ریلیجیس سوسائٹی جو ہے وہ نبی کی بات فرشتوں کو مان رہی ہے، فرشتوں کا جو ہے وہ عقیدہ رکھ رہی ہے. اسی چیز کو اگر ہم ایک اور مثال سے ڈیفائن کرنا چاہیں اس ایٹیچیوڈ کو، کہ سائنٹیفک میتھڈ اس کو کہتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایٹیچیوڈ ہے. مطلب اگر میں ایک سوشل سائنسٹسٹ کے ایک ذہن سے اپروچ سے بات کروں کہ بیسیکلی میں ایک سوشل سائنسٹسٹ ہوں. سوشل سائنسٹسٹ تو انالیسس کرتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان ایٹیچیوڈز اور بیہیویئرز کا انالیسس کرتا ہے. 1912 کے اندر ایک بایولوجسٹ جو تھے چارلس ڈان، ان کو ایک کھوپڑی مل گئی. وہ حضرت صاحب نے کلیم کر دیا کہ جی 5 لاکھ سال پرانی کھوپڑی ہے. بیسیکلی جو ایوولوشن ہے، ایوولوشن کہتے تو یہ تھیری ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ میں اس کو، ان کا ایٹیچیوڈ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بلیو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسے وہ اسٹیٹمنٹ ان کی نہیں ہے کہ ہم اس کو بلیو مانتے ہیں، ہم ایٹیچیوڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، ان کے ایٹیچیوڈ انالیسس کر رہے ہیں. تو وہ 1912 میں جب کھوپڑی ملی ہے تو کھوپڑی ملنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کلیم کیا کہ 5 لاکھ سال پرانی ہے. تو مطلب یہ وہ مسنگ لنکس ہے چمپینزی سے اور انسان کے درمیان میں ہے. تو اس کا ہمیں جو فوسل ریکارڈ مل گیا. اب اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھے گئے، بڑا کام ہوا، میوزیم میں اس کو لگایا گیا، سجایا گیا، پروفیسر آئے، یہ وہ فلاں، میڈیا نے بڑا جو ہے اس کو پروپوگیٹ کیا. پھر 1953 کے اندر آ کے پتہ چلا جب اس کا فلورین ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ تو کوئی 500 سال پرانی کھوپڑی ہے، اور کسی صاحب نے انتہائی مہارت کے ساتھ اس کھوپڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اس کے اندر کچھ بندر کی چیزیں لگا دیں، کوئی جبڑا ٹائپ یا جو بھی لگا دیا کسی طرح سے، اور بڑے مہارت سے اور فنکاری سے یہ کام کیا. تو وہ ساری ریسرچ جو ہے وہ بالکل بیکار گئی. ہاں مطلب بالکل موجود ہے. ویسے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے مطلب ہارون یحییٰ نے. ہارون یحییٰ کا بہت اچھا کام ہے. ہارون یحییٰ جو ہے ویسے ہمارے ہاں کنٹروورشل پرسنالٹی، میں نے سنا ہے ایسے کنٹروورشل پرسنالٹی. کنٹروورشل آپ یوں کہہ لیں کہ چونکہ وہ فقہ کے میدان کے آدمی نہیں ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ مذہبی باتیں نہ لیں کہ مذہب کی وہ انٹرپریٹیشن کیا کر رہے ہیں، یا اسلامک لا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا حدیث کے بارے میں ان کے کیا ویوز ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اس بندے کی بڑی محنت ہے سائنس کے حوالے سے, اسلام اور سائنس پہ اس کا بہت اچھا کام ہے. ہارون یحییٰ کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے, بہت ساری بکس ہیں, بڑی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, اور ویسٹ میں اس کو بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے. ایون کہ رچرڈ ڈاکنز تک نے اس کو ایڈریس کیا ہارون یحییٰ کو, مطلب ان لوگوں کو ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کی باتوں سے. اتنا بڑا پرسپیکٹو ادھر سے بھی آنے لگا. ہاں ادھر سے بھی آنے لگا. اور ان کا جو اٹلس آف کریشن ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. وہ بیسیکلی ایٹلس جو ہے وہ جو فوسل ریکارڈ ہے, فوسل ریکارڈز کہتے ہیں کہ یہ جب کہتے ہیں کہ جی ایوولوشن ہوا ہے تو اس ایوولوشن کو پروو کرنے کے لیے انہیں درمیان میں جو ہے وہ کچھ وہ ساری سٹیجز کی جو ہے وہ فوسلز چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پہلے یہ اس صورت میں تھا, پھر اس سے پہلے یہ تھا, ایوولوشن ہوتی. تو ہارون یحییٰ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فوسل ریکارڈ جو ہے وہ تمہارا سب کا سب اس بات کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یکدم ایٹ ونس آئی ہے, اچانک آئی ہے, ٹھیک ہے, اور ایوولوشن نہیں ہوا. اور اس نے اس پہ 4 والیومز میں فوسل ریکارڈ اس نے خود تھوڑے نکالے تھے جو انہوں نے دریافت کیے تھے, ڈسکور کیے تھے, ہاں اس نے وہ نکالے. اب انہوں نے اس پہ جو کریٹیسائز بھی کیا, ظاہر بات ہے وہ سائنس کے میدان کا آدمی نہیں ہے کہ جی اس نے فلاں فوسل کا جو سائنٹیفک نیم تھا اس نے اس کی جگہ یہ اس کو نام دے دیا, وہ 3-4 جو بھی. لیکن بیسیکلی اس کا جو مقدمہ تھا اس مقدمے کو کوئی بھی ایڈریس نہیں کر سکا. ایون کہ رچرڈ ڈاکنز تک یہی کہتا رہا پتہ نہیں اس کو کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اب تو مذہبی لوگوں کی طرح یہ باتیں کرنا شروع کر دو گے, مذہبی لوگوں کے اوپر بھی تو اس کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ برقے والیاں ہیں اور یہ اس کو فنڈنگ کرتی ہیں, ان کو ایموشنل کرتا ہے یہ وہ فلاں ڈمکان. اب بات یہ ہے کہ اس کے اٹلس کا تم جواب دو نا, اٹلس کا جواب دو جو اس نے 4 والیومز میں ایک سائنسی کام کیا ہے نا, کہ فوسل ریکارڈ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ تمہاری تھیوری آف ایوولوشن کی نگیشن کے اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے تم کلیم کر سکتے ہو کہ جی فوسل ریکارڈ سے ہمارے بالکل اینٹی تھیوری آف ایوولوشن ہے, اور وہ بہت مطلب اچھا کام, بہت عظیم. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مذہبی لوگ, مطلب کوئی جو بچے ہمارے ہاں بایولوجی میں MS وغیرہ کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی مطلب نہیں, ہارون یحییٰ جو ہیں وہ تو کوئی خاص کام نہیں ہے ان کا سائنس میں کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تم ہی جواب دے دو, بس تو ابھی تک جواب نہیں دے پائے. رپلائی کرو تو پھر یہ ہاں یہ مطلب سوال ہوا ہے بھائی, اس نے مقدمہ رکھا ہے, مقدمہ اس کا مجھے جواب دیں, یہ آپ کا ہی نکالا ہوا ریکارڈ ہے. بالکل, اگر ایک بندہ اس لائن کا ہے ہی نہیں اور وہ 4 والیومز لکھ دے گا, لکھنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا, کچھ تو چاہیے. اسی طرح سے تو نہیں لکھ سکتا تھا نا. آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہ نکالیں. اب ظاہر بات ہے میں اگر اسلامک اسٹڈیز کا آدمی ہوں, ٹھیک ہے, تو اب آپ کہیں کہ جی فلاں جو آپ نے ٹرم جو ہے وہ سائنس کی وہ جو آپ کی اس کی پروننسیشن تھی, تلفظ تھا نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جو مقدمہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر گفتگو کریں نا, ہاں اس کے اوپر گفتگو کریں, وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بھائی آپ اگر اردو میں گفتگو کریں گے تو میں آپ کی 50 غلطیاں نکال دوں گا, ٹھیک ہے, اسی طرح سے سائن ہو جاتا ہے. یہ بھی ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں, سائن ہو جاتا ہے دس گائی ڈونٹ ہیو ریپلائی نہ ہو تو پھر اس طرح کی بات, پھر انسان ایسی چیزوں کے اندر چلا جاتا ہے. جو لوگ علم سے دلچسپی رکھتے ہیں, جو ٹروتھ کی تلاش, وہ بیسیکلی جو بگ کوسچن ہوتا ہے جو ان کا میجر فوکس اس کے اوپر وہ اس کو فوکس مین پرنسپل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اوپر بات. تو بات یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ہی جو ہے وہ کلیم کیا تھا کہ یہ 5 لاکھ سال پرانی ہے, تو ہم نے ثابت کر دیا کہ 500 سال پرانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹیچیوڈ اپنا دیکھو کہ ایک بندہ کلیم کرتا ہے. آج باہر میری گلی سے میں اگر باہر گلی میں نکلوں اور ایک دفعہ مجھے نظر بھی آئی, وہ گھر کے دروازے کے سامنے ایک کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی, تو میرے ذہن میں ایسی خیال ہے, میں نے کہا اگر میں اس کو گھر میں لے جاؤں اور پیسہ ہو اور میں کوئی بایولوجسٹ ہوتا اور کوئی اس طرح سے نہ بھی, اور میں یہ کلیم کرتا کہ فلاں غار سے مجھے یہ ملی ہے, تو فوراً اس کے اوپر ریسرچ شروع ہو جاتی. مطلب ایٹیچیوڈ کو آپ ڈسکس کر, فوراً ریسرچ شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر, اور $بلین جو ہے وہ آپ قوم کے آپ وہ ضائع کر دیتے یہ سب کچھ. تو یہ ایٹیچیوڈ کیا بتا رہا ہے کہ آپ ایک تھیوری کو
اتنا زیادہ آپ جنون کی حد تک آپ یقین کرتے ہیں اس کے اوپر, جنونی ہے آپ اس میں. جس طرح آپ ہمیں ایکسٹریمسٹ بولتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے اندر, آپ 4 گنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اتنا خرچہ تو ہم نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے اتنا اپنے جو ہے وہ ریلیجس بلیفس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے جتنا آپ. جیسے آپ کی بات سے لگ رہا ہے جی بالکل جیسے وہ ہمیں جب کسی ہمارے ان بلیفس کو چھیڑ دیتے ہیں جو ہماری فنڈامنٹلز ہیں, تو وہی پرووک ہو جاتے ہیں ہم, تھوڑا سا جنون آ جاتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے. بالکل ان کے اندر بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ تو فنڈنگ لیتا ہے, وہ تو اس کے پیچھے ایسے ہو جاتا ہے, بالکل وہ بھی جنونی ہو جاتا ہے, بالکل جنونی. مطلب آپ ہم کہتے ہیں انہیں نہ چھیڑو, وہ کہتے ہیں ہمارے آپ سائنٹسٹ کو نہ چھیڑو, ہمارے جو بڑے باسز ہیں ان کو نہیں چھیڑنا, ان کے اوپر ٹچ کرتے جائیں تو وہ بحث کرنے لگ جائیں. اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ اب آپ دیکھیں, آپ کوئی بات کر کے تو دیکھیں, ایون کہ آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں کہ انسان چاند پہ نہیں اترا. امریکنز نے ڈرامہ کیا تھا, مطلب مون لینڈنگ, یہ ریئلٹی ہے, مطلب یہ ریئلٹی تو ہے ہی ہے, لیکن آپ مطلب یہ بہت بڑی ریولیشن ہے. نہیں یہ موویز آئی, اتنا کچھ ہوا. بات یہ ہے کہ اگر تو یہ بات جو ہے وہ مذہبی لوگ کرتے تو آپ یہ کہتے کہ جی یہ تو بیچارے ویسے ہی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انسان چاند پہ گیا ہے, کیونکہ یہ تو چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رشینز یہ کلیم کرتے ہیں, آج تک کلیم کرتے ہیں کہ امریکنز جو ہے وہ چاند پہ نہیں گئے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ چاند پہ نہیں جا سکتے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ چاند پہ انسان جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا, گیا ہے کہ نہیں گیا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو آپ کی سائنٹیفک کمیونٹی کا ایٹیچیوڈ ہے, وہ ریلیجس جو اسکالرز ہیں ان کے ایٹیچیوڈ سے بھی بدترین ہے. آپ ان کو کہتے ہو کہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف اور ایڈیٹس بنا رکھا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ پوری دنیا کو آپ نے بیوقوف اور ایڈیٹ بنایا. تو یہ جو انہوں نے مطلب جو بھی کام کیا 1969 میں, وہ جو ویڈیو دکھائی گئی ہے مون لینڈنگ کی, یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے, آپ اس کو دیکھیں. اور یہ مطلب کسی مفتی صاحب نے تو یہ سوالات نہیں نہ کیے, یہ رشین سائنٹسٹ نے سوالات کیے. آپ اس پہ سرچ کریں, گوگل کریں. میں نے ایک دفعہ کلاس میں ایسی بات کر دی تو ایک بچہ میرے پاس آ گیا, سر میں تو پریشان ہو گیا, میں نے تو گوگل کیا, آپ کی باتیں تو مطلب بالکل یہ ایسے ہی ہے, یہ مطلب ہم لوگ تو یہی سمجھتے تھے. میں نے اسے کہا دیکھو سائنٹیفک نالج جو ہے, تم لوگ کہتے ہو سائنٹیفک نالج وہ ہوتا ہے کہ جو آبزرویشن سے حاصل ہو. تم نے مون لینڈنگ دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں دنیا میں, ملینز میں, جنہوں نے مون لینڈنگ کی ویڈیو بھی نہیں دیکھی, لیکن مون لینڈنگ پہ یقین رکھتے ہیں. صرف ایک خبر ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے بھی یقین تھا کہ مون پہ واقعی لینڈ تو ہوا ہے. بالکل. تو ایک بچہ جو ہے آپ کا میٹرک میں, انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا ہے, ان میں سے کتنوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, لیکن اس کے باوجود مان رہے ہیں نا, اسٹرانگلی مان رہے ہیں نا. تو سائنس بھی بیسیکلی ایک بلیف ہے. 4 بندے اترے ہیں نا, اگر واقعتاً میں بھی اترے ہیں چاند کے اوپر, 4 بندے اترے ہیں نا, اصل آبزرویشن تو انہی کی ہے. چلیں آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے ویڈیو بھی دیکھ لی ان کی بھی ایک سیکنڈ آبزرویشن ہے. خیر اس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اب ویڈیو جو ہے وہ اصلی ہے کہ اوریجنل ہے کہ نہیں. چلیں جس نے دیکھ لی, لیکن جس نے ویڈیو نہیں دیکھی اس کا وہ بلیف ہے کہ نہیں؟ اس کا تو وہ بلیف ایمان ہے. تو سائنس بھی بیسیکلی بلیف ہی ہے. سائنس کا سارا میکانزم بلیفز کے اوپر گھوم رہا ہے, جس طرح جو ہے وہ ریلیجن میں گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ریلیجن والے دکھا نہیں سکتے, ہم تو دکھا دیتے ہیں. تو بھائی تم نے مون لینڈنگ میں کیا دکھا دیا؟ زیادہ سے زیادہ جو ہے ویڈیو دکھا دو گے. ویڈیو دکھا دو گے. ویڈیو تو اوریجنل نہیں ہے نا, اوریجنل آبزرویشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو نہیں آبزرو کر رہے. ہم تو آبزرو نہیں کر رہے نا, میں ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں. دیکھا جا رہا ہے کہ آبزرو کر رہے ہیں. ہاں کوئی آبزرو کر رہا ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے, رویات کے حوالے سے, ایٹیٹیوڈز کے حوالے سے, رویوں کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا رویہ بھی اسی طرح سے سیم. رشینز یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جو پکچرز ہیں, امیجز ہیں مون لینڈنگ کی, اب اس میں پیچھے چاند کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے خلاباز جو ہیں, پیچھے پورا جو اسپیس ہے وہ بالکل خالی ہے. کوئی سٹارز ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ یونیورس میں ہیں, چاند بھی یونیورس کا حصہ ہے نا آپ کے سولر سسٹم کا, آپ کے بیک گراؤنڈ میں کوئی سٹارز ہونے چاہیے نا. مطلب یہ کوئی آپ نے اسٹوڈیو میں تو نہیں کر لیا. ادھر کوئی پولوشن وغیرہ بھی نہیں ہوتی, پولوشن کی وجہ سے کوئی سٹار ہے. ہاں چلو پیچھے کوئی بادل تھے, کیا تھا, کیا مسئلہ تھا, اس کو آپ بیان تو کریں نا. پھر امریکن جو فلیگ ہے وہ لہرا رہا ہے. یہ مین پوائنٹ ہے, وہ لہرا رہا ہے. تو وہ کیوں چاند پہ جو ہے وہ کیا کوئی آندھی جھکڑ طوفان وغیرہ چل رہا تھا؟ اس کو سائنٹیفکلی جو ہے وہ پروو کریں کیا تھا. پھر جو نیچے سائے پڑ رہے ہیں آپ کے 10 انہوں نے آبجیکشنز کی ہیں, 10 آبجیکشنز ہیں ان میں سے. نیچے جو سائے پڑ رہے ہیں وہ سائے جو ہے وہ الٹے رخ میں ہے.
مطلب جو بھی ان کے آلات وغیرہ ہیں یا وہ جو بھی ان کے خلاباز ہیں. اب چاند کی زمین کے اوپر ظاہری بات ہے سورج کا اینگل تو ایک طرف ہوگا نا, جو سائے تو ایک ہی رخ پہ پڑیں گے. اگر آپ نے لائٹنگ کی ہوئی ہے, اسٹوڈیو میں کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں, تو سائے تو کوئی اس لائٹ کا ادھر پڑ رہا ہے, اس لائٹ کا ادھر پڑ رہا ہوگا. بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے, بلکہ بہت سارے امریکنز یہ کہتے ہیں, ان کا یہ بلیف ہے کہ یہ اس وقت رشیا اور امریکہ کے درمیان ایک سپیس وار چل رہی تھی. اس سپیس وار میں انہوں نے جو ہے وہ آگے نکلنے کے لیے یہ اسٹوڈیو کے اندر سارا, ہاں بلکہ ان کا پہلے گیا, وہ اگرچہ رستے میں ان کا مشن ناکام ہو گیا تھا. تو اس کو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا. اور رشینز اب تک یہ کہتے ہیں, بلکہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ابھی تک چل رہا ہے یہ معاملہ جو ہے, یہ ان کا یہ 2015 کی بات ہے, 2015 کی بات ہے. رشین جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے پیوٹن نے یہ بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مون لینڈنگ کے جو پروف چاہیے, ویڈیوز, اوریجنل ویڈیوز دیں ہمیں, کیونکہ وہ جو دکھا رہے ہیں اس کے اوپر تو اعتراضات ہیں. تو وہ پھر اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ نہیں یہ اوریجنل ویڈیوز نہیں ہے اور یہ اوریجنل ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا ہمیں اوریجنل ویڈیوز دیں. تو ناسا نے کہا کہ بھائی مون لینڈنگ کی اوریجنل ویڈیوز ضائع ہو گئی ہیں. اتنا بڑا اس کو آپ ذرا گوگل کریں. یہ بات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کوئی ہمارے ہاں کے کسی وہ شام کے اخبار میں نہیں پبلش ہوئی. یہ برطانوی اخبار ہے, برٹش جو ہے نیوز پیپر ہے, دی انڈیپینڈنٹ. یہ اس کا جو شمارہ ہے 18 جون 2015 کا, اس کے اندر, اسی طرح واشنگٹن پوسٹ کے اندر بھی اس خبر کا, اس نیوز کا جو ہے وہ لنک آیا ہے. اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا. تو بات یہ ہے کہ اب آپ کہتے ہیں جی ویڈیو بھی موجود نہیں ہے. میں مون لینڈنگ پہلے آپ چلیں کہہ سکتے تھے کہ جی اس کی ویڈیو موجود ہے, آپ وہ دکھا سکتے ہیں. تو اب تو ویڈیو بھی موجود نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہے, مطلب بلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف بلیف ہے کہ امریکنز گئے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں جا سکتے. بھائی جا سکتے ہوں گے, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جا سکتے ہوں گے, آج بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج سے 40 ایئرس, آج سے 40 سال پہلے یہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تو اس کا ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس کو یہ سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے. یہ اس کو آپ کے لیے آبزرویشن نہیں بنا سکتے. یہ اس کو مون لینڈنگ کو آپ کے لیے ایکسپیریمنٹ مطلب جو ہے وہ اس طرح سے, جس طرح سے ایکسپیریمنٹ ثابت ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ سب بلیف ہے, اور یہ بلیف ہمارے بچے کا ہے سائنس کے نام پہ کہ انسان چاند کے اوپر گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سائنس کے اندر بھی بیسیکلی آپ اسی طرح سے چل رہے ہیں, اسی طرح سے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پیرالل ارتھ کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ زمین کے پیرالل ایک زمین ہے. اسی طرح ملٹی ورس کا کانسیپٹ آ رہا ہے بہت زیادہ, کہ یونیورس, پہلے تو کہتے ہیں ایک یونیورس کا مطلب, وہ یونی کا مطلب ایک لے لیتے ہیں. بہرحال اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ یونی یہ اس معنی میں ہے کہ نہیں. لیکن اب ملٹی ورس کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ کائناتیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بلیک ہولز کا کانسیپٹ دیکھ لیں. پھر ورم ہولز کا کانسیپٹ آ رہا ہے. ایک تو تھا نا بلیک ہولز کے, ایک چیز جو ہے وہ بلیک ہول میں چلی جاتی ہے تو پھر بس اس سے باہر نہیں نکل سکتی, مطلب اس کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میں آپ کی باتوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایک آئیڈیا سوچتے ہیں اور اس آئیڈیا کو ابھی کوئی پروو نہیں ہوا ہے, اس کے لیے کوئی آبزرویشن نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دے اسٹارٹ بلیونگ ان اٹ اسٹرانگلی, اور جتنا زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اتنا زیادہ پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں, اس کو پھیلاتے بھی ہیں. حالانکہ وہ اپنی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہ جب تک ایک چیز پروو نہیں ہوتی, آبزرویشنس کے ساتھ, سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ پروو نہیں ہو جاتی ہے, تب تک ہم اسے بات نہیں کر سکتے, اسے پھیلا نہیں سکتے. لیکن انہیں بھی پروف نہیں کرتے ہیں. ایک آئیڈیا ہوتی ہے, تھیوری ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اور اس کو پھیلاتے ہیں, پروپوگیٹ کرتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں, فلمیں بناتے ہیں. لیکن اس میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پیغمبر ہیں ریلیجن میں, پیغمبر جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سائنس میں بھی کچھ لوگوں کو پیغمبر کا سٹیٹس مل جاتا ہے. سیم جیسے ہمارے یہاں پیغمبر کی بات حرف آخر ہوتی ہے, اسی طرح سائنس میں بھی کچھ لوگوں کا سٹیٹس ایسے ہو جاتا ہے کہ ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر اس کے اوپر تحقیق شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس سے اختلاف کرنے والے وہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتے ہیں. اسٹیون ہاکنگ صاحب نے کہا کہ ایلینز ہیں, انہوں نے کہا میرا سائنٹیفک مائنڈ یہ کہتا ہے کہ ایلینز ہیں, بس
وہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد سے جو ہے وہ حرف آخر ہے، فائنل ورڈکٹ ہے کہ اسٹیون ہاکنگ غلطی نہیں کر سکتا، اس کا سائنسی دماغ جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. یہ مطلب بالکل کمپینینز تھے ہمارے پروفٹ کے، وہ بالکل یہی بات کرتے تھے کہ جو لائف ہم نے نبی کے ساتھ گزاری ہے، اس پیغمبر کے ساتھ، یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ فائنل ورڈکٹ. ہاں فائنل. لیکن وہاں تو چلے نا، نبی تو خبر کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تو یہ خبر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کا مائنڈ ہے، آپ کا انالیسس ہے، آپ کا ذہن ہے، آپ کے ذہن کا ایک تجسس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سسپینس ہے، اس کی بنیاد پہ آپ ایک کلیم کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو ہمارا کوشچن ہے مین، جس سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ ہاؤ کین اے سائنٹسٹ بی اے بلیور. ایکچولی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ بلیور ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا وہ ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں سائنس کے نام سے جو ہے وہ بلیفس معروف ہیں، لیکن وہ یہ چیز پروپوگیٹ نہیں کرتا کہ میں بلیور ہوں. ہاں وہ یہ مانتا نہیں کہ میں بلیور ہوں، مانتا. لیکن ایٹیچیوڈ اس کا بلیور ہے. یعنی کہ ہمارے کوشچن کا آنسر یہ ہے کہ وہ بلیور ہے، بالکل وہ مانتا نہیں. تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ ایٹیٹیوڈ ہم نے ڈسکس کیے ہیں 3-4 ایگزامپلز بالکل، کہ انہوں نے ایک بلیو کیا تھا، تبھی اتنی بڑی تھیوری اور اتنا بڑا کلیم اور پھر اس کے اوپر اتنا بڑا پیسہ اسی وجہ سے لگا دیا. ان کی تھیریز جو ہیں وہ تھیریز نہیں ہیں، وہ ان کی بلیفس ہیں، کیونکہ وہ ان تھیریز کے لیے اسی ان کے لیے بلیفس ہیں، ان کے لیے وہ بلیفس ہیں. بلیف اصل میں کیا ہے؟ یہ آپ کی ایک انٹرنل جو ہے وہ فیلنگ ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کی ایک انر فیلنگ ہے، ٹھیک ہے. وہ فیلنگ آپ کی وہی ہے جیسے ایک مذہبی آدمی کی ہے اپنے جو ریلیجس ڈاکٹرائنز کے بارے میں، تو آپ کی اپنے تھیریز کے بارے میں وہی فیلنگز ہے. اسی طرح سے آپ ان کو یقین کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ان کے بارے میں اس طرح سے شک نہیں کرتے. مطلب جس طرح سے آپ مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں نا پتہ نہیں آپ کو شک کیوں نہیں ہوتا، تو بھائی آپ کو کیوں نہیں شک ہو جاتا ایلینز کے بارے میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارا ایک ریلیجن ہے نا، یہ باقاعدہ ایک ریلیجن بنا ہوا ہے. سائنس ایک ریلیجن بن چکی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی. آج کل بہت سارے سائنسٹسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ تھیوریٹیکل جو سائنس ہے وہ باقاعدہ ایک ریلیجن بن چکی ہے. ریلیجن ناٹ ان دا سینس آف گروپ، نہیں، ریلیجن بالکل جیسے ہمارا ایک ریلیجن ہے اور اس کے لیے ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، ہمارے کچھ رویے ہیں، ہمارے کچھ عقیدے ہیں، بالکل ہو بہو ان کا بھی یہی ہے. جس طرح ہم تھوڑے سے کسی بات پہ غصہ بھی آ جاتے ہیں بیسڈ آن فنڈامنٹل بلیف، بالکل وہ بھی ایسے آ جاتے ہیں. جیسے ہم اپنی ساری زندگی جان مال سب کچھ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہو بہو وہ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے آج مین ڈسکشن کا مدعا یہ تھا، یعنی کہ وہ بلیور ہیں لیکن اپنے طریقوں سے وہ یہ ثابت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر کر دیں ہم بھی بلیور ہیں تو ان کا اور ہمارا نیریٹو کہیں نہ کہیں جا کے مل سکتا ہے، سیم ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیز برداشت نہیں کر سکتے. مطلب بہت سادہ سی بات ہے نا. آپ اس کو آپ ایک جملے میں کنکلوڈ کرتے ہیں ہم. ایک مذہبی آدمی، میں ایک ریلیجس اسکالر ہوں، ٹھیک ہے، میں بلیو کرتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں. تو اب میں ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہوں، کھپا دیتا ہوں، ٹھیک. تو ایک سائنسٹسٹ کیا کرتا ہے؟ اس کا بلیو ہے کہ آئنسٹائن جو ہے غلطی نہیں کر سکتا. اسٹیون ہاکنگ کا سائنٹیفک دماغ جو ہے، مائنڈ جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پریڈکشنز ہی ہیں نا، اور کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ پشین گوئی اسی طرح سے جیسے جو ہے وہ ایک پیغمبر جو ہے پشین گوئی کر گئے، ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں یا اور اس دنیا کے اختتام کے بارے میں، اینڈ کے بارے میں. تو ایک سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے. ہم ایٹیچیوڈ کی بات کر رہے ہیں، تو ایٹیچیوڈ کسی طرح سے بھی ان کا ڈفرینٹ نہیں ہے ریلیجس پیپل سے. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ جو ہم یہاں پہ آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آن دس نوٹ وی ول ٹیک یو لیو، اینڈ بائی دا ول آف گاڈ انشاءاللہ ان نیکسٹ ایپیسوڈ we will discuss the proofs for God's existence from all dimensions, from all perspectives. Bi-idhnillah. Jawad Ahad is signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.